الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد 19ویں سپارے کی تفسیر انشاءاللہ آپ بھائیوں کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے 19ویں سپارے میں کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو ایمان کی دعوت پر، اسلام کی دعوت پر ہٹ دھرمی دکھاتے ہیں اور مختلف قسم کے بہانے لگاتے ہیں۔ کبھی تو کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتے نازل ہوں، ہم اپنے آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھیں۔ حقیقت میں یہ تکبر ہے، بات نہ ماننے والی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جن فرشتوں کا انتظار کر رہے ہیں وہ فرشتے بھی ان کو نظر آ جائیں گے۔ مراد یہ ہے کہ قیامت والے دن یہ فرشتوں کو بھی دیکھ لیں گے۔ اگر ان کا زیادہ شوق ہے کہ فرشتے نظر آئیں تو ہم قیامت کے دن ان کے اعمال کو ریت کے ذرات کی طرح، کوڑا کرکٹ کی طرح ہم ان کو تباہ و برباد کر دیں گے، اور اس کے مقابلے میں جو ایمان والے ہیں، جو ایمان لائے ہیں، ان کے لیے قیامت کے دن ہم بہترین ٹھکانے اور ہم ان کے لیے بہترین جگہ بنائیں گے، یعنی وہ جنت ہے۔ یہ قیامت کا دن بڑا برحق ہے، اور کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قیامت کا دن بڑا ہی بھاری ہوگا۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، قیامت کا دن کافروں کے لیے بڑا بھاری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کا تذکرہ کیا مثال کے طور پر کہ وہ شخص جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکراتا ہے، یہ ظالم ہے۔ فرمایا قیامت کے دن کچھ ظالم لوگ اپنے ہاتھوں کو چک کاٹ رہے ہوں گے اور وہ تمنا کر رہے ہوں گے، ہے کاش کہ ہم فلاں 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 کو اپنا دوست نہ بناتے، بلکہ ہم وہ رستہ اختیار کرتے جو رستہ محمد الرسول اللہ کا تھا۔ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ اختیار نہ کرنے والا حسرت اور افسوس کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو چک کاٹے گا۔ یہ افسوس کا ایک طریقہ ہے، حسرت کا ایک طریقہ ہے۔ جب موقع ہاتھ سے نکل گیا تو اب اپنے آپ کو یہ کاٹیں گے، اور پھر برے دوستوں کے حوالے سے یہ کہیں گے، ہے کاش کہ ہم فلاں فلاں کو دوست نہ بناتے، انہوں نے ہمیں سیدھے رستے سے گمراہ کر دیا تھا۔ یہاں ایک دو باتیں بہت ضروری یہ ہیں کہ دنیا میں ہمیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں ہمیں کامیابی ملے اور حقیقی کامیابی ملے، تو اپنے زندگی کے سارے اصول مرتب کریں اس طریق سے جو طریق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اپنا عقیدہ، اپنی عبادت، اپنا اخلاق، اپنے معاملات، ان کی بنیاد ہم اس طریقے پر رکھیں جو طریقے، جو تعلیم، جو فرمودات میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ ورنہ قیامت کے دن چک کاٹنے کے علاوہ، افسوس کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا، اور اس چک کاٹنے کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوگا۔ لہذا اس کے ساتھ ساتھ یہاں ایک بات اور بیان ہوئی ہے، یہ کہے گا، ہے کاش میں فلاں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا جس نے مجھے نصیحت سے، دین سے، صحیح بات سے غافل کر دیا تھا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں دوست ہمیں اچھے بنانے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ دوست کس کو بنانا چاہیے؟ اللہ کو۔ تمہارا دوست اللہ ہے جو سب سے زیادہ خیر خواہی کرتا ہے ہماری۔ دوست ہوتا ہی وہ ہے جو خیر خواہی کرے، بد خواہی نہ کرے، جو ہر معاملے میں آپ کی سرپرستی کرے، آپ کے معاملات کا خیال کرے۔ تو یہ دوست ہے۔ تو تمہارے مومنوں کے دوست کون ہے؟ اللہ۔ مومنوں کا دوست کون ہے؟ رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا دوست اللہ ہے، تمہارا دوست رسول اللہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خیر خواہ دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ مقدس کلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم کسی مشکل میں پڑ جاتے ہو تو یہ رسول
اپنے دل میں اس مشکل کو محسوس کرتا ہے، یہ بات نبی پر گراں گزرتی ہے، وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، کافر یہ چاہتے ہیں کہ تم مشکلوں میں پڑو، برا دوست یہ چاہے گا جو دین کا دشمن ہے اگر اس کو دوست بنا لیا، جو بے دین ہے اس کو دوست بنا لیا تو وہ یہ چاہے گا کہ یہ کسی مشکل میں پھنسے، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست بنا لیا تو حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ تمہارے اوپر آنے والی مشقت کو اس پر وہ مشقت گراں گزرتی ہے، اس لیے تمہارا دوست کون ہے؟ اللہ۔ تمہارا دوست کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تمہارے دوست کون ہیں؟ ایمان والے لوگ۔ اور ایمان والے کون سے؟ دعوے دار۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نمازی ہیں، جو زکاتی ہیں، جو زکات دیتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، جو مسجد میں آتے ہیں۔ یاد رکھیں، بے دین آدمی، بے نمازی آدمی آپ کا مخلص دوست نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کا مخلص نہیں ہے وہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا۔ جو اس مالک اس کو بے پناہ نعمتیں دیتا ہے، اس مالک کی بات نہیں مانتا، یہ آپ کے ساتھ وفا کہاں کرے گا؟ ایک یہ بندہ بھی آپ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ دوسرا وہ بندہ بھی جو ماں باپ کو ستاتا ہے اور آپ کا وہ دوست بن جائے، یہ بھی ناممکن ہے۔ ماں کو تنگ کرتا ہے، ماں باپ کو ذلیل کرتا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، باغی ہے، وہ بھی آپ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ یہ دو ہستیاں ہیں، اللہ کی ذات اور ماں باپ، یہ اس قدر بے لوث اپنے بندے سے، اپنے ماں باپ اپنی اولاد سے بے لوث محبت کرتی۔ اب یہ شخص اگر ان کا نہیں ہے تو آپ کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا بے دین کو دوست نہ بناؤ، دیندار سے دوستی رکھو، علماء سے دوستی رکھو، اہل علم سے دوستی رکھو، متقین لوگوں سے دوستی رکھو۔ دولت کی بنیاد پر دوستی، دنیا کی لالچ کی بنیاد پر دوستی، بے دینوں سے پھر ان کی خوشامدیں، ان کے پیچھے پیچھے چلنا، ان کی تعریفیں نہیں۔ تقوی کی بنیاد پر دوستی رکھو۔ قیامت کے دن سارے دوست اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے، الا المتقین، صرف تقوی والی دوستی جو ہوگی وہ قیامت کے دن بھی قائم رہے گی۔ قیامت کے دن جو دوستی قائم رہے گی وہ تقوی والی، ایمان والی دوستی ہے، دین والی دوستی ہے۔ تو یہاں یہ مجرم چیخ پکار کر رہے قیامت کے دن، ہے کاش فلاں کو دوست نہ بناتا، فلاں نے فلموں پہ لگایا تھا، فلاں نے اس گندگی پہ لگایا تھا، فلاں نے گمراہی پہ لگایا تھا، فلاں نے شراب پہ لگایا تھا، فلاں نے مسجد نہیں جانے دیا تھا، فلاں نے جمعہ نہیں پڑھنے دیا تھا۔ یہ ہیں دوستیاں جس نے ان کی آخرت برباد کر دی اور آج چک کاٹ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جیسا دوست ہوگا تمہارا وہی تعارف ہوگا۔ لوگ آپ کے تعارف کے لیے آپ کے دوست کو دیکھیں گے۔ ایک بندہ بیٹھتا ہی شرابیوں کے ساتھ ہے، بیٹھتا ہی بدکاروں کے ساتھ ہے، تعلق یارانہ ہی اس کا اللہ کے باغیوں کے ساتھ ہے، تو اگر خود نمازی ہے تو کیا ہوا؟ اس کا تعارف اس کے دوست ہے۔ لہذا اچھے دوست بناؤ۔ کوا کووں میں رہتا ہے اور مینا مینوں میں رہتی ہے۔ یاد رکھے، کبوتر کبوتروں میں اڑتا ہے، کبوتر کووں میں نہیں اڑتا۔ آپ اچھے ہیں تو دوست اچھے بنائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دی صحیح بخاری میں، مثل الجلیس الصالح، فرمایا نیک دوست کی مثال، اچھے دوست کی مثال کس کی طرح ہے؟ خوشبو بیچنے والے کی طرح۔ خوشبو بیچنے والے کے ساتھ اگر کوئی شخص بیٹھ جائے تو خوشبو خرید لے گا، خریدے گا نہیں تو وہ کم از کم خوشبو اس کو لگا دے گا کچھ، دوستی جو ہوئی، یا خوشبو لگائے گا بھی نہیں تو کم از کم اس کی تھیلی سے خوشبو آتی تو رہے گی، جتنی دیر رہے گا خوشبو سونگتا تو رہے گا۔ اور برے دوست کی مثال فرمایا بھٹی میں آگ جلانے والے کی طرح، لوہا گرم کرنے والے کی طرح ہے۔
اب اس لوہا گرم کرنے والے کے ساتھ بیٹھو گے تو کیا ہوگا؟ کیا کرے گا؟ چنگاریاں اڑیں گی، کپڑے جلیں گے، اور بھی کچھ نہ ہو تو کم از کم اس لوہے کے جلنے سے بدبو تو آتی رہے گی۔ برے دوست کی مثال یہ ہے اور اچھے دوست کی مثال وہ ہے۔ تو دوست اچھے بنائیں، دیندار بنائیں، اہل علم سے دوستی رکھیں۔ اہل علم کے بارے میں لوگ کتنا کچھ بھی آپ کو کہہ دیں، لیکن کبھی صاحب علم آدمی آپ کو گناہ کی دعوت نہیں دے گا جب تک آپ اس کی مجلس میں ہیں۔ کم از کم ٹائم آپ کا اچھا گزر گیا۔ تو اس لیے یہاں قرآن کریم نے باقاعدہ یہ کہا وقال الرسول، اس کے بعد رسول نے اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرنا ہے۔ یہ وہی شکوہ ہے، یہ انہی لوگوں کا جو دنیا میں اللہ کی بات چھوڑ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی چھوڑ دی اور دنیا کی دوستیوں میں پڑھ کر اپنی آخرت برباد کی۔ محترم بھائیوں، اچھی دوستیوں کے فائدے ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے بعد ایک یہودی لڑکا آتا رہتا تھا، وہ بیمار ہو گیا، نبی اسلام اس کی عیادت کے لیے چلے گئے۔ مسلمان نہیں ہے، یہودی ہے، لیکن آتا رہتا تھا، تعلق رکھتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام اس کی عیادت کے لیے گئے، آپ اس کے پاس بیٹھ گئے اور آپ نے اسلام کی دعوت دے دی۔ اس نے باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے کہا تیری مرضی، چاہے تو محمد کی بات مان لے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا۔ غور کریں ذرا بات پر، تعلق نبی کے ساتھ چھوٹا موٹا تعلق کتنا کام آیا؟ نبی عیادت کے لیے آئے ہوئے، پھر کلمہ کی دعوت دی تو کلمہ پڑھ لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی جان نکل گئی۔ نبی اسلام اس کے گھر سے نکل رہے تھے تو کیا کہہ رہے تھے؟ الحمدللہ الذی انفذہ اللہ من النار، اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس نوجوان کو جہنم سے بچا لیا۔ اچھے تعلق بعض دفعہ انسان کو بڑی بڑی مصیبتوں سے بچا لیتے ہیں۔ نیک لوگوں سے تعلق، یاری، دوستی رکھو، برے لوگوں کے تعلق، دوستی، یاری سے بچو۔ اس لیے ہمارا اسلام کہتا ہے گھر میں محلے کی ان عورتوں کو بھی نہ آنے دو جن عورتوں کی علاقے میں شہرت اچھی نہیں ہے۔ یہ ہمارے اسلام کا مزاج ہے۔ جن کی شہرت اچھی نہیں ہے وہ عورتیں بھی آپ کے گھر میں نہ آئیں۔ بعض دفعہ ان کے چند جملے آپ کی بیٹی، آپ کی پاک دامن بہن، بیٹی کی سوچ کو منتشر کر سکتی ہیں۔ لہذا جس کی شہرت اچھی نہیں ہے اس کی گھر میں محفل مجلس آنا جانا نہ رہنے دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے چند جملوں سے گھر کا ماحول خراب ہو جائے۔ اچھی دوستیاں کریں، اچھے تعلق رکھیں۔ قرآن اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اور پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی قیامت کے دن اللہ سے کہے گا یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قرآن چھوڑنا۔ اللہ میری قوم نے قرآن کو ترک کر دیا تھا۔ اس کے کئی مطلب ہیں۔ نبی اللہ کی بارگاہ میں ایک دعویٰ کرے گا اپنی امت کے لوگوں کے خلاف۔ غور کریں ذرا بات پر، اللہ عدالت میں ہے، مدعی کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ملزم کون ہے؟ امت کے لوگ۔ ملزم، مجرم، جرم کیا ہے؟ یا اللہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، پھینک دیا تھا۔ اس کے کئی مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ میں نے اس قرآن کی دعوت دی تھی، انہوں نے قبول نہیں کی تھی، مراد کافر ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کافروں نے ایمان نہیں لایا تھا اس قرآن پر، اس کی طرف توجہ نہیں کی تھی۔ ایک مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے خلاف یہ مقدمہ ہوگا جو دنیا میں قرآن نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھا ساری زندگی، دنیا کے سارے گر سیکھ گئے لیکن اللہ کی کتاب نہیں پڑھی۔ ان پر مقدمہ دائر کریں گے کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن نہیں پڑھا تھا۔ ایک وہ ہے، نبی اسلام فرماتے ہیں میں نے معراج میں دیکھا ایک شخص کا سر
پتھر سے کچلا جاتا تھا، پھر بن جاتا تھا، پھر وہ فرشتہ پتھر لے آتا تھا، پھر سر پہ مارتا تھا، کچل دیا جاتا تھا۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ شخص ہے کہ یہ رات کو نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا، بے نمازی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو قرآن کا حصہ دیا تھا اس قرآن کو اس نے بھلا دیا، چھوڑ دیا تھا۔ مراد یہ ہے کہ اس قرآن کو پڑھنے کی زحمت گوارا نہ کرتا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے محترم بھائیوں، نبی دعویٰ کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں دعویٰ دائر کریں گے، مقدمہ دائر کریں گے کہ میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا۔ ایک وہ جو پڑھتا نہیں ہے، یہ بھی چھوڑا ہوا ہے، ایک وہ ہے جو پڑھتا ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے، ایک وہ ہے پڑھتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے لیکن قرآن جو کہتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا۔ بد عمل عالم، بد عمل قاری، بد عمل عام مسلمان۔ قرآن سنا دو تو آنکھیں بند کر لیتا ہے، پہلو موڑ لیتا ہے، سنی سنائی برابر کر دیتا ہے۔ بھئی اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے، اس کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، اللہ کے نبی اس پر مقدمہ کریں گے۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم، اس کے فرمودات اور اس کے احکامات کے سامنے یہ حضرت صاحب کی چلاتا ہے، یہ بزرگ کی چلاتا تھا، میرا امام یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے، امام یہ کہتا ہے، قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن یہ کہتا ہے، میرا دادا برادری یہ کہتی ہے، قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن یہ کہتا ہے اور میری فقہ یہ کہتی ہے، قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن یہ کہتا ہے اور میرے حضرت صاحب، مولوی صاحب، پیر صاحب، مرشد صاحب، میری تہذیب، میری برادری یہ کہتی ہے، یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے، میری خواہش یہ کہتی ہے، یہ مجرم ہے، بہت بڑا مجرم ہے۔ اس پر قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں کیس کریں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے صحیح بخاری میں، ایک دفعہ ان کی شورا میں ایک نوجوان تھا، اس کے چچا نے سیدنا عمر کو کوئی غصے والی بات کہہ دی کہ آپ انصاف نہیں کرتے، مال نہیں بات صحیح تقسیم کرتے۔ تو سیدنا عمر غصے میں آئے اور مارنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اس کو قریب تھا کہ مارتے۔ اس نوجوان نے جو شورا میں تھا اس نے کہا، یا عمر ان اللہ قال لنبیہ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اے عمر، اللہ اپنے قرآن میں اپنے نبی سے کہتا ہے نیکی کا حکم دے اور جاہلوں سے منہ پھیر لے۔ یہ قرآن کی آیت پڑھی، عمر کے جذبات اس آیت کو سن کر ٹھنڈے ہو گئے۔ یہ ہے قرآن کو ماننا۔ وَقَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ، اور سیدنا عمر اللہ کی کتاب کا کوئی بھی فرمان آنے پر ایک انچ بھی اپنا قدم آگے نہیں بڑھاتے تھے، وہی رک جاتے تھے۔ یہ ہے مسلمان۔ اللہ کی بات آئے، قرآن کی بات آئے، فرمان الہی اس کے سامنے آئے، پھر وہ چونکہ چنانچہ حضرت دل پریشانی سمجھا کریں، حالات یہ ہیں، تقاضے یہ ہیں، مجبوریاں یہ ہیں، تو یاد رکھ مجرم تو ہوگا اور مدعی محمد الرسول اللہ ہوں گے، اور عدالت میں جج احکم الحاکمین اللہ رب العالمین ہوگا۔ پھر اللہ کا فیصلہ میرے خلاف کیا آئے گا یہ میں سوچ لوں، کس نتیجے میں؟ دنیا میں اللہ کے قرآن پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی ہے۔ سورۃ فرقان کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا تذکرہ کیا ہے کہ میرے بندے جو خاص عباد الرحمن ہیں، ان کے جسم میں بڑی عاجزی ہے، چلنے میں بڑی عاجزی ہے، اور جب وہ جہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو جاہلانہ بات نہیں کرتے، کنی کتراتے ہیں، غلط محفلوں میں نہیں بیٹھتے، لغویات میں شامل نہیں ہوتے، اور رات کی گھڑیوں میں اپنے رب کے سامنے تہجدوں میں، قیام میں، سجدوں میں کھڑے ہوتے ہیں،
راتوں کا تھوڑا حصہ وہ سوتے ہیں اور زیادہ حصہ جاگتے ہیں. یہ کون ہے؟ عباد الرحمان ہے. عباد الرحمان یہ لوگ ہیں جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں. تتجافا جنوبہم عن المضاجع. زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی سے چلتے ہیں, اکڑ کے نہیں چلتے, لولے لنگڑوں کی طرح نہیں چلتے, انکساری کے ساتھ چلتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی اللہ تعالیٰ نے صفتیں بیان کی ہیں. دعائیں کرتے رہتے ہیں, یا اللہ ہم سے جہنم کا عذاب دور کر دے, بہت برا ٹھکانہ ہے. وہ اپنے مال میں جب خرچ کرتے تو نہ بخل کرتے ہیں اور نہ فضول خرچیاں کرتے ہیں. فضول خرچیوں سے بھی محترم بھائیوں بچنا چاہیے. اللہ کے بندوں کی یہ صفت نہیں ہے. 4 افراد ہیں اور 4 کنال پہ بڑا گھر بنا دیا ہے. 6 لوگ ہیں, 18 کمرے گھر کے, ہر کمرے کی چھت پر 4-4 لاکھ روپے لٹکا دیے اور نیچے دیکھ کے بیٹھا رہتا ہے, واہ کتنا اچھا بنی ہے چھت. یہ فضول ہے. گھروں کو بڑا بڑا لمبا چوڑا بنانا, پھر اس میں تعیش کا سامان بھر دینا, یہ مومنوں کا شیوا نہیں ہے. اگر اس زندگی کی طرف نگاہیں اٹھتی ہیں تو کبھی محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی دیکھیں کہ وہ کمرہ جس میں آج بھی آپ آرام فرما رہے ہیں وہ 6 قدموں کے بعد ختم ہو جاتا ہے. 12x12 12x10 کا کمرہ, آپ کا بچھونا, چھت بہت نیچے, آپ کا تکیہ اس میں بھری ہوئی کھجور کی چھال. یہ بھی دیکھنا چاہیے. اللہ نے دیا ہے لیکن مومن اس میں اسراف نہیں کرتے. یہاں تو ہمارے ہاں تو یہ سلسلہ ہے کہ 4 کمرے, 4 بندے, 18 کمرے, 6 ماسیاں, لمبے چوڑے اخراجات. محترم بھائیوں, یہ رہتے جو دل چاہے وہ دنیا میں لے لو اور کچھ نہ خواہش باقی رکھو کہ مرنے کے بعد رب سے کیا لینا ہے. کچھ تو خواہشیں ہمیں چھوڑ دینی چاہیے کہ یہ خواہش بھی پوری نہیں کرتے, یہ بھی نہیں کرتے, یہ بھی نہیں کرتے. قیامت والے دن انشاءاللہ جنت میں جا کر ہم کہیں گے. ابو ایوب صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں جب دنیا سے گئے تو ایک تلوار تھی, وہ بھی کہا مرتے ہوئے یہ تلوار میرے کفن میں میرے ساتھ رکھ دینا, قیامت کے دن اب رب سے کہوں گا اللہ میں دنیا میں مال بنانا چاہتا, بہت بنا سکتا تھا لیکن میں نے کچھ نہیں بنایا. ایک تلوار بنائی تھی, اس تلوار سے تیرے اسلام کا دفاع کرتا تھا اور وہ دنیا میں کوئی خواہش پوری نہیں کی. ساری خواہشیں لے کے آ گیا ہوں تاکہ جنت میں تو میری ساری خواہشیں پوری کر دے. ہم کچھ خواہشیں تو چھوڑ دیں. اللہ کہتے ہیں میرے بندے اسراف نہیں کرتے. یہاں تو یہ ہے پہلے ہم اعلیٰ قسم کا فرش پر ماربل لگاتے ہیں, پھر اوپر قالین بچھاتے ہیں, پھر اوپر پھر چادر بچھا دیتے ہیں, پھر اور اگر پیسے بچ جائیں تو پھر سیڑھیوں پر بھی اعلیٰ قسم کے ماربل کے بعد پھر کارپیٹ لگا دیتے. کیا ہو رہا ہے؟ کہتے اللہ نے دیا ہے تو اللہ نے اس لیے نہیں دیا. دائیں بائیں بھی دو, اللہ کے رستے میں دو, کسی مسجد کی سرپرستی کر لو, قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ ہے. لہذا محترم بھائیوں فضول خرچی سے بچیں. یہ سب فضول خرچیاں ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, صحیح روایت ہے, ہر پیسہ خرچ کرنے پر ابن آدم کو شاید اجر ملتا ہے جو بھی جائز ذرائع سے خرچ کرتا ہے, مگر جو مال, جو دولت, جو پیسہ مٹی اور گارے پر خرچ کرتا ہے اللہ کے ہاں اس کا اجر نہیں ملتا. یہ گھر ہیں, یہ بڑے بڑے, یہ جو ہم نے تابوت کھڑے کر دیے, بڑی بڑے کوٹھی بلڈنگیں ہم نے کھڑی کر دیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی یہ بات کہی کہ وہ اسراف نہیں کرتے اور اس کے درمیانی راہ اختیار کرتے, شرک نہیں کرتے, بدکاری کے قریب نہیں جاتے. یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہمیشہ کے لیے جنت بنا دی ہے. اس جنت میں ہمیشہ وہ رہیں گے, اپنی اولادوں کے ساتھ, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ, ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. ان کے لیے جنت میں بالا خانے ہیں, اس وجہ سے کہ دنیا میں یہ مشکلات پر اللہ کے حکم پر صبر کرتے رہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے لوگوں اگر تم مجھے نہیں پکارو گے, میری طرف نہیں آؤ گے, تو مجھے اللہ کو بھی تمہارے نہ پکارنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے. جو کچھ کرو گے
اپنی بھلائی کے لیے کرو گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے غنی ہونے کا اعلان کیا ہے کہ میں بے پرواہ ہوں، وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ، اور میں جو محنت کرے گا اپنے لیے کرے گا، وَاللَّهُ الْغَنِي، اللہ بے پرواہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا